بھی اگر سوچیں تو آ سکتی، لیکن یہ چار ہے ہسٹری آف فلاسفی میں، یعنی مغربی فلسفے میں. آئیڈیالزم جس کو کہتے ہیں، یعنی ترجمہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ترجمہ کوئی اچھا نہیں ہے، اہمیت تو کرنا نہیں چاہیے. تو دو آپ کے پاس تین خیارات ہیں، یعنی تین خیارات کو کیا کہتے ہیں اردو میں، یعنی آپشنس یا خیارات، عربی میں خیار کہیں گے، یعنی تین آپ کے پاس اردو کا لفظ یاد نہیں آ رہا، خیارات بھی اردو میں استعمال کر سکتے ہیں. یا تو آپ آئیڈیالزم ہی کہیں، آئی ٹی ایل ازم، اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو اردو آ لیں، یا اس کو کہیں تصوریت، اور تین یا اس کو کہیں مثالیت. تو مثالیت کی زیادہ اس میں، یہ تینوں صحیح ترجمے ہیں، لیکن یہ مثالیت سے یہ ہے کہ اس کو میں ترجیح اس لیے نہیں دوں گا یہاں کہ اس سے صرف زیادہ جو ہے جو افلاطون کی مثالیت، افلاطون کا آئیڈیالزم ہے وہ آتا ہے. اور تصوریت اگر اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو میرے خیال میں، اور ایسا ترجمہ کرنا ہے جو ایک لحاظ سے آئیڈیالزم کی تمام اقسام کا حاوی ہے، تو تصوریت زیادہ مناسب ترجمہ ہے، کیونکہ مثالیت سے صرف افلاطون والے کی زیادہ وہ ہوتی ہے، اور اہمیت تو کوئی مناسب نہیں ہے. آئیڈیالزم ٹھیک ہے، یا تصوریت کر لیں، ٹھیک ہے جی. اب تصوریت کی جو ہیں چار قسمیں ہیں، تقریباً چار اقسام، چار، یعنی ان میں مشترک بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک افلاطون کی آئیڈیالزم، اس کو مثالیت کہہ سکتے ہیں. دو جارج باکلے کی تصوریت، تجربی تصوریت. تو جارج باکلے جو ہے یہ مادیت کا انکار کرتا ہے تو ہر یہ ایکچولی مادیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے مادہ جو ہے اصل چیز صرف خیال ہے یا تصور ہے، آئیڈیا. تو درخت کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ خیال ہے. اب خیال میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف میرا خیال ہوتا ہے، یعنی تو جب میں اس کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ایک پبلک چیز ہے، موجود ہوتی ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ خدا کے خیالات ہیں، جو خدا خیالات تخلیق کرتا ہے، اور وہ خیالات ہی ہے آئیڈیا. اس کے لیے اس نے جو ہے جو توجہ کی ہے وہ تجربی ہے، یعنی وہ حقیقت جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کو انکار نہیں کرتا، یہ اس کا تجزیہ ہے حقیقت. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تجربی مثالی ہیں یا نہیں باقی ہیں، وہ جو تجربی ہے، یعنی وہ محسوسات اور جو ہم جس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ وہ موجود ہے اس میں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کی حقیقت وہ ہے. اور یہ جو ہے ہمارے مولانا عبد الباری ندوی صاحب ندوہ کے عالم تھے، اور دیوبند سے بھی پڑھے تھے، یعنی پڑھے تھے مجھے نہیں، اور بعد میں جو ہے مولانا دیگر ندویوں کی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید ہو گئے. تو یعنی سکہ بند عالم تھے، عالم نہ بھی ہوں، یعنی عالم کا مطلب عالم کا ایک بہت بڑا لقب ہے، لیکن یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اس قسم کے لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. لیکن یہ کہ یعنی دین عالم دین عمومی معنی میں تھے، فارغ التحصیل تھے مدارس وغیرہ کے، اور پھر انگریزی بھی پڑھی خود، اپنے آپ سے پڑھا، یعنی فلسفہ، یعنی دینی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو تو آپ کے لیے فلسفہ ہونا کوئی مشکل نہیں کہ آپ منطق کا فلسفہ پڑھتے ہیں، یعنی مدرسہ نظامی کا حصہ ہے. ہمارے سمجھتے ہیں مولوی جاہل ہیں یہ لوگ جاہل ہیں. آپ بی اے میں کیا پڑھتے ہیں، پاکستان میں بی اے کریں کچھ بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے ٹھیک سے درس نظامی کیا ہو تو یہ ایسا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوں، صحیح بات ہے. یہ کم از کم بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے علم ہو کہ اس میں آپ کتنے علوم پڑھتے ہیں، یعنی جس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی یونیورسٹی والوں کو. آپ علوم لغت پڑھتے ہیں، صرف، نحو، بلاغت، علم اشتقاق، پھر فارسی پڑھتے ہیں، فارسی ادب پڑھتے ہیں، شعر نثر، عربی ادب، شعر نثر. اس کے بعد پھر آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں. اصول فقہ جو ہے ایک بہت حاوی علم ہے، اس میں منطق بھی آ جاتی ہے، اس میں استدلال کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، اس میں علم فلسفہ لغت بھی آ جاتا ہے، فلسفہ زبان بھی آ جاتا ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے. پھر آپ منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، یونانی فلسفہ پڑھتے ہیں، اسلامی فلسفہ پڑھتے ہیں، اشراقی فلسفہ پڑھتے ہیں، تصوف، صوفیانہ فلسفہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت یعنی. اور پھر فقہ تو ایسا علم ہے کہ ایسا یعنی مسلمانوں کا خاص علم ہے. وہ فلسفہ جو ہے، فقہ جو ہے، اس قسم کا علم جو ہے دنیا میں اور کسی تہذیب کے بعد موجود نہیں ہے. یہودی کے بعد کچھ ہو، یعنی ان کا جو جس کو تلمودی جو طریقہ ان کا ان کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے اخبار جو ہیں ان کے. لیکن فقہ جو ہے، فقہ میں صرف یہ نہیں کہ قانون آ جاتا ہے، اس میں آداب آ جاتے ہیں، زندگی کا طریقہ آ جاتا ہے، لا آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرت فقہ کی بنیاد پہ جن سے آپ میں فقہ مراد ہے، آپ مسلمانوں کے معاشروں کی ثقافتی اور زندگی کی تاریخ لگ سکتے ہیں. بہرحال عبد الباری ندوی صاحب نے فلسفہ پڑھا، یعنی مغربی فلسفہ، اور پھر ہیوم کا
لاک کا ترجمہ کیا، ہیوم کا ترجمہ کیا، باکلے کا ترجمہ کیا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ باکلے کا فلسفہ جو ہے مسلمانوں کے فلسفے سے قریب ترین ہے یہ ان کی رائے تھی. انہیں نہیں، عبد الباری ندوی صاحب نے جو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی پہ، اور پھر جس کو بعد میں سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو وہ سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو اس میں جو معجزات پہ چیپٹر ہے، معجزات کے بارے میں عقلی بحث، وہ عبد الباری ندوی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، لمبا چیپٹر ہے، چلو اس کو کبھی پڑھیں گے. اس میں انہوں نے ہیوم کی بنیاد پہ ہیوم کے فلسفے کو لے کے ہیوم کی جو تنقید ہے اسباب و علل کے درمیان عقلی تعلق عقلی یا حقیقی تعلق کی نوعیت کے بارے میں، اس کو لے کر معجزات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ تنقید جو ہے امام غزالی کی تنقید سے ملتی جلتی ہے. بہرحال تو کہنے کہاں سے چلا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقلے کا جو مثالیت ہے وہ تیسری قسم ہے یا دوسری قسم ہے. تیسری قسم آپ کی آ گئی کانٹ کی مثالیت، وہ بالکل مختلف ہے یعنی کانٹ کی تصوریت، سو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم. نہ پلیٹو جو ہے افلاطون مادے کا انکار کرتا ہے اور نہ کانٹ مادے کا انکار کرتا ہے. ہاں باقلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے، تو یہ ماورائی تصوریت اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ماورائی ٹرانسینڈنٹل کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے. ماورائی جو ہے اصل میں ترجمہ ہے ٹرانسینڈنٹ کا، اور ٹرانسینڈنٹل کا کیونکہ ٹرانسینڈنٹل سے مراد کانٹ کی یہ ہے کہ جو کنڈیشن آف دی پاسبلٹی آف اینی تھنگ، یعنی جو شرائط ہیں جو موجود ہونی چاہیے جن کے بغیر آپ کسی چیز کو ادراک نہیں کر سکتے، اس کو یعنی وہ ٹرانسینڈنٹل کہتا ہے. اور وہ جو ہے آپ کے ذہنی ساخت اور ذہنی یعنی آپ کے ذہن کی ساخت، کہہ لیں ذہن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، برین کا، دماغ کا نہیں کر رہا، تو اس سے مراد ذہنی جو آپ کی ساخت ہے اور جس طرح آپ کا ذہن یعنی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اس سے ماورا وہ نہیں جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حد فراہم کرتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کائنات کا ادراک کرتے ہیں. اس لیے تصوریت انہی معنوں میں، لیکن وہ مادے کا انکار نہیں کرتا، مادے کا ادراک کرتے ہیں، لیکن آپ ادراک کریں گے مادے کا آپ کے ذہن کی ساخت کی آیت اور اس کی شرائط کے مطابق. اب کسی اور ذہن یعنی مطلب جس طرح ایک جانور دیکھتا ہے چیزوں کو، بالکل مختلف ہے، کیونکہ جانور کا ذہن ہے یا نہیں ہے وہ بالکل مختلف ہوگا اس سے جو انسان کا ہے. یہ فرشتے کریں گے تو وہ بالکل مختلف ہوگا، وہ حواس کے ذریعے نہیں کرتے مثلا اس کے مطابق. یا خدا کرے گا تو وہ بالکل مختلف ہوگا، کیونکہ خدا کا بدن نہیں ہے، وہ خدا جو ہے وہ حواس کے بغیر کرتا ہے، کیونکہ حواس کا تعلق بدن سے ہے. تو کانٹ کا تیسرا اور چوتھا جو ہے پھر وہ ہیگل کی تصور، اس کو ایبسولوٹ آئیڈیالزم کہتے ہیں، مطلق تصور. اب ایون ہیگل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ اس کے نزدیک گائسٹ یا روح کے کائنات یا خدا ہے، لیکن خدا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہی ایک تو اس لحاظ سے وہ مونسٹ ہے، مونس یعنی حقیقت ایک ہے، اور وہ حقیقت جو ہے اپنا اظہار کر رہی ہے، اور وہ اظہار جو ہے تاریخی طور پہ کر رہی ہے اور یہ تدریجی طور پہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ جب اظہار کرتی ہے تو مکمل اظہار نہیں کر پاتی. تو مادہ بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے، تو اس لحاظ سے آپ لیکن وہ مادے کا انکار نہیں ہے، مادہ جو ہے اسی حقیقت کا ایک نامکمل یا کم ترقی یافتہ اظہار ہے، اور ذہن انسانی جو ہے وہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. تو اس لحاظ سے یعنی ہیگل کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے. اور یہ بہت لمبا ہو گیا، لیکن یہ ٹھیک ہے تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ان کا شذرا یا ان کی وضاحت تو پڑھنا شروع ہی نہیں کی. اللہ اکبر. تو یہ جو انہوں نے وضاحت لکھی ہے اس کو اگلی بار پڑھیں گے انشاءاللہ. عینیت آئیڈیالزم یعنی وہ فلسفیانہ جس کے ایک نہیں متعدد تعبیریں کی گئی.